جاہل پیر، چاپلوس مولوی، 2 نمبر بدعقیدہ نعت خوان اور نقیب، ان کا اس وقت شدت سے عقائد اہل سنت و جماعت پر حملہ ہے۔ یہ لوگ کئی طریقوں سے عقائد اہل سنت و جماعت پر حملہ آور ہیں اور اللہ کے فضل سے اہل حق ان کا رد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ آج ان کا جو جملہ اکثر یہ بولتے ہیں جاہل پیر، اس کا رد آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی بد اعتقادی اور جہالت کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں فقیر کا مسلک محبت ہوتا ہے، یعنی ولی، صوفی، درویش، ان کا مسلک کوئی نہیں ہوتا، ان کا مذہب کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں جی ان کا مسلک اور ان کا عقیدہ اور ان کا مذہب فقط محبت ہے، اور ہم سب کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کوئی رافضی ہو، خارجی ہو، اور اس انداز میں یہ ایک خاص فکر کو اور خاص فرقے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ فرقہ اور وہ فکر رافضیوں کی فکر ہے، ایرانی سوچ ہے۔ یہ جاہل پیر اس وقت جتنے ہیں، سوشل میڈیا دیکھنے والے لوگ جانتے ہوں گے کہ 2 نمبر پیر اس وقت سب سے زیادہ رفض کو اپنے آستانوں سے اور اپنی تقاریر سے پھیلا رہے ہیں۔ جاہل پیروں کی اس فکر کو رد کرنے کے لیے حضور غوث الثقلین رحمہ اللہ تعالی آپ کے 2 فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس سے قبل بھی بحمد اللہ 2 کلپس میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے کہ فقیر کا، ولی کا، درویش کا مسلک ہوتا ہے، عقیدہ بھی ہوتا ہے، اور ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہے۔ میں سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 181 ہے، اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا۔ یہ واقعہ شیخ ابو بکر عماد رحمہ اللہ تعالی آپ کا ہے، جو بہت بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کنت قرأت فی اصول الدین فاوقع عندی شکا فقلت حتی امضی الی مجلس الشیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی فقد ذکر انہ یتکلم علی الخواطر۔ فرماتے ہیں میں اصول دین پڑھ رہا تھا تو کسی مقام پر میرے دل میں شک پیدا ہوا، تو میں نے کہا کہ میں حضور غوث الثقلین کی مجلس میں آپ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں آنے والے جو خیالات ہیں ان پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ بکر عماد فرماتے ہیں کہ میں چلا اور آپ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آپ واعظ فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے کلام کرتے کرتے فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اعتقاد وہ ہے جو اسلاف کا ہے، پہلے بزرگوں کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔ اب حقیقت میں یہ بات جواب تھا ابو بکر عماد کے دل میں جو شک تھا اس کا، انہیں جواب مل گیا، لیکن اپنی دل کی تسلی کے لیے حضرت ابو بکر عماد فرماتے ہیں فقلت فی نفسی ھذا قالہ اتفاقا، میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ بات آپ نے اتفاقی طور پر کی ہے۔ فتکلم، حضور غوث الثقلین نے گفتگو جاری رکھی، ثم التفت الی ناحیتی فاعادہ، دوسری بار حضور غوث الثقلین نے میری طرف توجہ کی اور توجہ کر کے دیکھ کے پھر وہی جملہ دہرایا اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، فقلت الواعظ قد یلتفت، پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسے ہوتا ہے کہ تقریر میں تقریر کرنے والا، واعظ جو واعظ کرنے والا ہے، وہ کبھی کبھی تقریر میں اپنی توجہ ہٹاتا ہے اور دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کی طرف توجہ کر کے وہ بات کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا میری طرف توجہ کرنا بھی اتفاقی طور پر ہو۔ فالتفت الی ثالثا، بارگاہ حضور غوث پاک کی ہے اور آپ دلوں کے حال اللہ کے فضل سے جانتے ہیں، تو ابو بکر عماد فرماتے ہیں کہ تیسری بار آپ نے میری طرف دیکھا، وقال یا ابا بکر، اور میرا نام لے کر کہا، فاعاد القول، اور آپ نے وہی بات دہرائی کہ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، اے ابو بکر عماد، ہم فقیروں، درویشوں اور صوفیوں کا بھی عقیدہ ہوتا ہے، اور یہ آنے والے جاہل پیروں کا علاج کر دیا کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سے بیزار ہو کر رفض پھیلا رہے ہیں، تفضیلیت پھیلا رہے ہیں، ان کو ایک راہ دے دی کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اسلاف کا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔ ثم قال قم قد جاء ابوک، پھر آپ نے مزید اس کی تسلی کی، فرمایا اٹھ کھڑا ہو، جا کے دیکھ تیرا باپ آ گیا ہے۔ وکان غائبا، میرے والد صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، فقمت بادرا، میں جلدی سے اٹھا، وَإِذَا أَبِي قَدْ جَاءَ،
تو میں نے دیکھا میرے والد صاحب گھر آ چکے تھے۔ تو یہ حضور غوث الثقلین کا یہ سارا واقعہ اس سیر و اعلام النبلاء میں موجود ہے، جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے 3 بار اس بات کو بیان فرمایا کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اسلاف کا ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ یہ الفتح الربانی آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 214 اور مجلس نمبر ہے الخامس والخمسون، 55 نمبر ہے آپ کی مجلس واعظ کا، اور اس میں آپ نے سالک کو ارشاد فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، علیک بالجمہور، تجھ پر جمہور کی اتباع لازم ہے، علیک بالسواد الاعظم، تجھ پر سواد اعظم کی اتباع لازم ہے، سواد اعظم کو لازم پکڑ، علیک بالجادہ، شاہراہ کو، بڑے راستے کو لازم پکڑ، علیک بالمتابعۃ و ترک المفارقۃ لاداء الطریق، اگر تو رب کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، راستہ طے کرنا چاہتا ہے تو شریعت کی اتباع لازم پکڑ اور شریعت کے راستے سے ادھر ادھر نہ ہٹ۔ اور آگے فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ شریعت کی پیروی کرو، دین کی پیروی کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، ولا تبتدعوا، اور بدعات سیئہ میں مت پڑو، گناہوں میں مت پڑو، بدعقیدہ مت بنو اور شریعت کے خلاف عمل نہ کرو۔ اس طریقے پر اگر تم رہو گے تو یہ طریقہ تمہیں کفایت کرے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ حضور غوث پاک ہیں جن کا فرمان ہے قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک حضور غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ کا قدم مبارک کسی ولی کی گردن پہ نہ آ جائے۔ تو یہ آپ کی تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ جاہل پیروں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو آپ یہ فرامین سنائیں، دکھائیں کہ صوفی، فقیر، ولی، درویش، ان سب کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہے۔ اس سے جو ہٹ کر ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ فقیر نہیں ہو سکتا، صوفی نہیں ہو سکتا، وہ صوفیت کے لبادے میں راہزن ہو سکتا ہے، لباس خضر میں چور ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کو ایسے 2 نمبر پیروں سے محفوظ فرمائے اور عوام اہل سنت کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔